السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی علانیہ طور پر دعوت دینا شروع کی ہے، تب سے لوگ الگ الگ اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ناکام ہو گئے تو مدینہ منورہ میں آپ کا پیچھا کیا۔ کئی لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، کئی طرح کے طریقے استعمال کیے گئے، لیکن ہر بار وہ ناکام رہے۔ ایک ایسا شخص جسے امید تھی کہ وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے گا، وہ شخص تھا ابی بن خلف۔ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے، محترم اور معزز لوگوں میں سے، کفار کے نزدیک ابی بن خلف بھی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مکہ مکرمہ میں کہا تھا، یا محمد ان عندی العود فرسا اعلفه كل يوم فرقا من ذرة اقتلك علیہ۔ اے محمد، میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس گھوڑے کو روزانہ تقریباً 7.5 کلو اناج کھلاتا ہوں، اسے میں مضبوط بنا رہا ہوں، طاقتور بنا رہا ہوں، تاکہ اس پر سوار ہو کر ایک دن تمہارا آمنا سامنا ہو اور میں تمہیں قتل کر سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انا اقتلک انشاءاللہ، تم میرے قتل کی تیاری کر رہے ہو، جس دن آمنا سامنا ہوگا اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کون کس کو قتل کرتا ہے۔ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا، میں ایسے ہی قتل نہیں کروں گا، لیکن جب تم مجھے قتل کرنے کے لیے آؤ گے اس تیاری کے ساتھ تو وہاں پر میں تمہیں قتل کروں گا۔ یہ تو مکہ میں رہتے ہوئے اس طرح سے نبی کے درمیان ابی بن خلف کے درمیان بات ہوئی تھی۔ مکہ کا زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد ہو رہی تھی۔ جنگ احد کے دوران میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر بڑے خطرناک طریقے سے حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان افراتفری کا شکار تھے کہ اچانک کیسے پیچھے سے کس نے حملہ کر دیا۔ اس درمیان میں کچھ کافرین کو خاص لوگوں کو نشانہ بنانے کا موقع مل گیا۔ جس نے جو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا اب وہ اپنے ٹارگٹ پہ کام کرنے لگا۔ ابی بن خلف نے دیکھا کہ مسلمان ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، تو اب یہ سمجھنے لگا کہ میرا اپنا کام کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ تو وہ لوگوں سے کہتا تھا، این محمد، این محمد، محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں۔ اس طرح سے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر اونچائی پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ میں کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اونچائی کی طرف لے گئے تھے کہ نیچے بڑی گھمسان جنگ چل رہی ہے اور مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص نبی پر بھی حملہ کر دے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو گھیر کر پہاڑ کے ایک کونے میں اونچائی کی طرف لے کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ابی بن خلف کو پتہ چلتا ہے کہ محمد وہاں ہیں۔ یہ اپنا ہتھیار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے نا محمد، اے نا محمد۔ وہ کہتے ہوئے پہاڑ کی بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ یہ تو ابی بن خلف ہے۔ نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن خلف آ رہا ہے اور وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو ہم میں سے کوئی اس کا کام تمام کر دے۔ نبی نے کہا نہیں، وہ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے آ رہا ہے، وہ میرے لیے آ رہا ہے، میرے پاس آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں اطراف میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لے کر جس طرح سے ایک پہلوان اچانک زور لگا کر اپنے بدن کو پھلا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور جیسے آپ ایسے جوش میں دکھائی دینے لگے، اطراف جو صحابہ موجود تھے اطراف سے ہٹ گئے۔ ابی بن خلف سامنے دکھائی دینے لگا، کہا آؤ۔ ابی بن خلف نے مکمل تیاری کر رکھی تھی، جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو لوہے کی زرہ سے ڈھکا ہوا نہ ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد کو قتل کرنے کا یا ان کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کئی لوگوں سے اسے گزرنا پڑے گا، لہذا اس نے اپنے آپ کی حفاظت کی بھی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بھی لوہے کے کپڑے موجود تھے۔ آپ نے اس کے نزدیک آنے کا انتظار کیا۔ حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جو نیزہ لیا تھا، آپ نے اس کے جسم پر دیکھا کہ پورا کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ یہ نیزہ کیا کام کرنے والا ہے؟ اس درمیان میں حلق کے پاس ایک جگہ سوراخ نظر آیا، آپ نے نشانہ پکڑا اور اسی سوراخ میں زور سے دے مارا۔ وہ نیزہ برابر اسی جگہ جا کر لگتا ہے، پورا بدن ڈھکا ہوا ہے، کہیں اس پر حملہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو جگہ خالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا اور اسی جگہ پر نشانہ لگایا۔ معمولی سا اس پر زخم آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی سواری سے نیچے لڑک کر گر گیا اور پھر وہاں سے بھاگنے لگا اور کہنے لگا قتلنی محمد، قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے آپ کو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ کہیں خون کا قطرہ ہے، نہ کوئی زخم ہے، کچھ بھی نہیں لگا ہے آپ کو، آپ خامخواہ پریشان ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کو، ہمت سے رہیے۔ اس نے کہا نہیں، قتلنی محمد، قتلنی محمد۔ لوگ پوچھنے لگے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا محمد نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا بل انا اقتلک انشاءاللہ، اگر آج وہ مجھ پر یہ نیزے سے حملہ نہ کرتے بلکہ صرف منہ سے تھوک دیتے تو بھی میں اس تھوک کی وجہ سے قتل ہو جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ شخص اس نیزے سے زخمی تو نہیں ہوا، نہ اس کے بدن سے خون نکلا، لیکن وہ گھبرایا ہو گیا، ایسے گھبرانے لگا،
اس کو احساس ہو گیا کہ محمد نے جو بات کہی تھی اس بات کا اثر ہو چکا ہے. اور جب جنگ کے اختتام کے بعد وہاں سے واپس جانے لگا تو مدینہ کے باہر مقام شریف میں جانے کے بعد وہاں اس کا انتقال ہو گیا، اسی زخم کی وجہ سے، اسی مار کی وجہ سے. اور وہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ جانوروں کی طرح زور زور سے چیختا تھا، تکلیف سے کراہتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا والذی نفسی بیدی لو کان الذی بی بأہل ذی المجاز لماتوا جمیعا. آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. اگر ایسی تکلیف ذی المجاز والوں پر، جو ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اتنے لوگوں پر ایسی تکلیف آتی تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ مر جاتے. ایسی تکلیف مجھے ہو رہی ہے. اور اس تکلیف کے بعد ابی بن خلف کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، لوگوں نے الگ الگ اوقات میں الگ الگ موقع کے حساب سے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی ابی بن خلف نے کرنا چاہی، ناکام ہو گیا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محفوظ ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، اس میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن وہ حملہ ایک زخم تک محدود تھا، وہ حملہ قتل تک نہیں تھا. یعنی اس طرح سے حملے کیے گئے، کبھی آپ کی پیشانی پر مار لگی، کبھی آپ کے دانت زخمی ہو گئے، کبھی آپ کی آنکھوں پر مار لگا. پیشانی پر لگنا، آنکھ پر لگنا، دانت پر لگنا، یہ ایسا زخم نہیں ہوتا ہے کہ اسے انسان مر جائے. آپ نے مکمل لوہے کے کپڑوں کا بھی استعمال کیا ہوا تھا، جس سے گویا مسلمانوں کو یا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سبق دینا تھا کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کافر چاہے جیسے حملہ کریں ہم ایسے کھڑے رہیں گے، تیر والا تیر پھینکے گا وہ ادھر سے جائیں گی، وہ ادھر سے جائے گی، وہ ادھر سے جائے گی، وہ ادھر سے جائے گی. سامنے سے گولی مارے گا، وہ گولی یہاں رک جائے گی، یہ گولی یہاں رک جائے گی. نہیں ہوگا ایسا. آپ مومن ہیں تو بھی آپ پر ہتھیاروں کے حملے ہوں گے، اس کا اثر بھی ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو مکمل حفاظتی تدبیر استعمال کرنی ہوگی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا. آپ نے خود بھی استعمال کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی آپ نے اس کی تربیت دی. اسی درمیان میں ایک صحابی کے ساتھ میں ایک اچھا سا واقعہ پیش آتا ہے. وہ تھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے پہاڑ کی اور بلندی کی طرف جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ لڑتے لڑتے پہاڑ کے قریب تک پہنچ گئے. بہت سے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگ گئے، تو آپ چاہتے تھے کہ اور اوپر چلے جائیں تاکہ مشرکین مکہ وہاں تک نہ آ سکیں. اور جیسے جیسے وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے مارو ان کو، حملہ کرو ان لوگوں پر، جو نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو مارو. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے تیروں سے ان کو مارتے تھے، نیزیں پھینک کر مارتے تھے. پھر بھی کئی لوگ کوشش کرنے لگے. سب کا مقصد وہی تھا کہ جائیں پہلے محمد کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ اگر ان کا خاتمہ ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے پہاڑ کی اور اونچائی پر جانے لگے. تو ایک جگہ پر آپ اوپر چڑھنا چاہتے تھے، بڑا سا پتھر تھا، آپ کو اس پر چڑھنے نہیں آ رہا تھا. جسمانی اعتبار سے بھی آپ بھاری ہو گئے تھے، عمر بھی آپ کی زیادہ ہو گئی تھی. آپ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اوپر چڑھ نہیں پا رہے ہیں.
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر چڑھنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کرتے ہیں، آپ نہیں چڑھ سکو گے اس کے اوپر، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیے، آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیے، میں کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر آپ اس کے اوپر چلے جائیے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لیے جھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر بیٹھ گئے، اور پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچائی پر پہنچ گئے تو وہ پتھر کے اوپر جا کر آپ بیٹھ گئے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جیسے ممکن ہو سکا ویسے مدد کی، حفاظت کے لیے سامان فراہم کیے۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنگ جمل میں انہیں مار دیا گیا، اور خاص طور پر بعض لوگوں کے پاس جب یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو وہ لوگ ان پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں، جنگ جمل بیان کر کر کے، جیسے جنگ صفین کا ذکر کر کے لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں، ایسے ہی جب جنگ جمل کا ذکر آتا ہے تو ایک وہ لوگ جو دشمنان صحابہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ماتم برپا کیا ہوا ہے وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے بعض صحابہ پر نشانہ لگاتے ہیں، بعض صحابہ پر بد کلامی کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وہ لوگ بھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشر مبشرہ میں سے تھے، اور جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تھے تو اس جگہ حفاظتی دستے میں شامل تھے کہ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی تیر نبی کی طرف نہ آ سکے۔ سامنے یہ لوگ کھڑے رہتے تھے کہ اگر کہیں سے دشمن آئے، کہیں تیر پھینکے تو وہ ان تیروں کو اپنے سینے پر یہ لوگ روک لیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ یہ احد پہاڑ کے برابر سونا تم میں سے کوئی خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں تو میرے صحابہ کے ایک مد 600 گرام کے برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر محفوظ کر لیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کا یہ حال ہوا کہ انہیں اس طرح سے مارا گیا، اس طرح سے مارا گیا کہ ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، انہیں کوئی پہچان تک نہیں پاتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے جس کو مارا گیا ہے، جس کی لاش گری ہوئی ہے، یہ کس کی لاش ہے، کون شخص ہے۔ لوگ اس کی نہ شکل پہچان پاتے تھے، نہ اس کا نام پہچان پاتے تھے، گھر کے لوگ ان کی کچھ نشانیاں دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا فلاں اور فلاں ہے۔ ایسے وقت میں عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ نبی پر زوردار حملہ کر سکیں، اور کوشش بھی کیا ان لوگوں نے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے زندگی میں آپ جہاں بھی رہیں، جیسے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے سامان تیار کیا تھا، ایسے ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں بھی رہیں اپنے جسم کی، اپنے نفس کی، اپنے جان کے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہمیشہ راستے تلاش کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تیار رہیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔